السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مومنین اسی وجہ سے یہ پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے طلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے، پس اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا نبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری سے شادی نہ کی، اور حضور اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین کو نہ پایا تو فرمایا ہے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ میں بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت حدیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیث روایات کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصہ میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگیں اور ان پر یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی بقیہ ازواج پر وہ گراں گزرتی تھیں اور ان پر رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ فرمایا کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فروا۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا جیسے بیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فروا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند راس بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے مخصوص تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کے اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور کے ساتھ رہیں اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاگرد بخاری امام احمد بن محمد مستلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں،
صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ اور آپ کے بھانجے کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے عذرائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو تمہاری بہن اسمہ بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ پس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔